تعلیمی ادارے کھلنے کے اثرات سامنے آنے لگے۔ لاہور کے مزید 3 طالب علم کورونا وائرس کا شکار۔ ایف سی کالج اور این ڈی اسلامیہ ہائی اسکول اچھرا کے طلبہ میں وائرس کی تصدیق۔ اس سے پہلے بھی ایف سی کالج کا طالب علم کورونا کا شکار ہو چکا ہے۔ پنجاب بھر سے 19 طالب علم کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ 6 روز میں کورونا متاثر طلبہ کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ حکومت کا سکولز اور کالجز دوبارہ بند نہ کرنے پر اتفاق۔ اسکول یا کالج میں کم از کم 2 کیسز بینچ مارک قرار۔ 2 کیسز سامنے آنے پر 5 دن کے لیے ادارہ بند کر دیا جائے گا۔ 23 ستمبر سے پلان کے مطابق پرائمری سیکشن کھولے جائیں گے۔ این سی او سی کے اجلاس میں کورونا کیسز کے حوالے سے فیصلہ۔ لاہور بورڈ آفس کے باہر میٹرک نتائج کے خلاف والدین طلبہ کا دھرنا۔ طالب علموں نے لاہور بورڈ کے باہر رزلٹ کارڈ پھاڑ دیے۔ طلبہ و طالبات کی وفاقی وزیر تعلیم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ صبح ٹویٹ کر کے پاس، شام کو ٹویٹ کر کے سب فیل کر دیتے ہیں۔ وزیر تعلیم ہمارے مستقبل سے نہ کھیلیں، طلبہ کا شکوہ۔ 32 وفاقی محکمے واسا کے 20 کروڑ سے زائد کے نادہندہ نکلے۔ ریلوے 12 کروڑ سے زائد اور وابٹا 2 کروڑ سے زائد کا نادہندہ۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفس پاکستان 2 کروڑ سے زائد کا نادہندہ نکلا۔ وابٹا فلیٹس 18 لاکھ، ٹی جی میڈیکل وابٹا 10 لاکھ کا نادہندہ ہے۔ انکم ٹیکس، سوئی گیس، پولیس، انمول ہسپتال بھی نادہندگان میں شامل۔ مہنگائی کے ستائے لاہوریوں پر ایک اور بم گرانے کا فیصلہ۔ پی ایچ اے کا پاکوں کی انٹری اور پارکنگ فیس وصولی پر غور۔ حتمی منظوری 24 سپتمبر کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں لی جائے گی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آئندہ اجلاس کا ایجنڈا فائنل کر لیا گیا۔ حکومت نے ایڈورٹائزنگ ٹیکس بلدیاتی اداروں کا حق قرار دے دیا۔ پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز ایڈورٹائزنگ ٹیکس سے محروم ہو جائیں گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بلدیاتی اداروں کو گرین سگنل دے دیا۔ کمیٹی میں محکمہ ہاؤسنگ اور بلدیات نے معاملہ بھجوایا تھا۔ نیب کے بعد شریف خاندان ایف آئی اے کے ریڈار پر بھی آ گیا۔ العربیہ شوگر ملز، رمضان شوگر ملز، ڈیری ملز کے خلاف انکوائری شروع۔ ایف آئی اے کا حمزہ شہباز کے بیان کے لیے عدالت سے رجوع۔ ایف آئی اے کو حمزہ شہباز کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت مل گئی۔ سانحہ موٹر وے 12 روز بعد بھی ملزم عابد گرفتار نہ ہو سکا۔ عابد کے 13 رشتہ دار پولیس کی حراست میں ہیں۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے بھی بیان نہ ریکارڈ کروایا گیا۔ بیان ریکارڈ نہ ہونے پر کیس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ گرفتار ملزم شفقت کی بھی تاحال شناخت پریڈ نہ ہو سکی۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آئی جی نام غنی کو طلب کر لیا۔ آئی جی کیس کی پیش رفت پر عثمان بزدار کو آگاہ کریں گے، جبکہ آئی جی نے ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے تمام اضلاع کو مراسلہ بھجوا دیا۔ ملزم کے حوالے سے آگاہی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ پابندی کے باوجود سیالکوٹ موٹر وے پر موٹر سائیکلوں کا سفر۔ پولیس سو گئی۔ کرول گھاٹی گاؤں کے رہائشی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے لگے۔ پولیس اہلکار موٹر وے پر موجود مگر موٹر سائیکل سواروں کو روکنے سے قاصر۔ موٹر وے پر موٹر سائیکل سواروں کے سفر سے بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ سانپ زہریلے حشرات پر قابو پانے میں ناکام۔ کراچی کے بعد لاہور ایئرپورٹ رن وے پر بھی سانپ نکل آیا۔ اے ایس ایف اہلکاروں نے کارروائی کر کے سانپ کو مار ڈالا۔ سانپ سیکنڈری رن وے کے اطراف جھاڑیوں سے آیا۔ گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ پر بچھو کے کاٹنے سے اہلکار جاں بحق ہو گیا تھا۔ جعلی کاسمیٹکس تیار کرنے والوں پر اب بھاری جرمانے ہوں گے۔ پنجاب ڈرگ اینڈ کاسمیٹکس ترمیمی ایکٹ میں جرمانے بڑھا دیے گئے۔ جعلی کاسمیٹکس بنانے والوں پر 50,000 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ 2 نمبر برانڈ کی کاسمیٹکس پر 10,000 سے 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جلد کی بیماری کا سبب بننے والی کاسمیٹکس پر 5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا۔ شہر میں آٹے کی قلت دور نہ ہو سکی۔ محکمہ خوراک نے شہر کے مختلف علاقوں میں پوائنٹس بنا دیے۔ مارکیٹ کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا غائب ہو گیا۔ مارکیٹ میں کھلا آٹا 80 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا حکومت سے شکوہ۔ سوئنگ نارتھرن نے موسم سرما سے قبل ہی گیس قلت کی بری خبر سنا دی۔ سردیوں سے قبل صارفین کو گیس کم استعمال کرنے کی ہدایت۔ لاہوریوں کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ کمپنی میں 24 لاکھ صارفین کو کنیکشن نہیں دیے جا سکے، کمپنی کا اعتراض۔ اربن لینڈ سسٹم
انہینسمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے 4 مراحل پر مشتمل ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ پروجیکٹ پر $150 ملین لاگت آئے گی۔ ورلڈ بینک کے ماہرین نے فیزیبلٹی پر کام شروع کر دیا۔ پروجیکٹ 10 سال میں مکمل ہوگا۔ پنجاب پولیس میں 28ویں کامن کا ہولڈ، 40 میں سے 11 ڈی آئی جی 28ویں کامن کے ہیں۔ افسران میں ڈی آئی جی ڈاکٹر انعام وحید، اشفاق احمد، احسن یونس، زبیر دریشک، افضال کوثر، گوہر مشتاق، رائے بابر سعید، سہیل سکھیرا، سہیل چودھری اور وقاص نذیر شامل۔ پنجاب حکومت نے 5 پی ایم ایس افسران کو ترقی سے محروم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو افسران کی ترقی پر غور کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈی ایم جی لابی نے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقی نہیں دی۔ ترقی سے محروم رہنے والوں میں نجف اقبال سید، طارق بخاری، غلام شبیر شاہد، وحید اختر، محمود جاوید بھٹی شامل۔ اقامہ ہولڈرز کو سعودی عرب جانے کی اجازت، سعودی ایئر لائنز کے دفاتر کے باہر ٹکٹ کے لیے مسافروں کا رش۔ ڈیوس روڈ پر سعودی ایئر لائنز کے دفتر کے باہر مسافروں کا رش لگا رہا۔ مسافروں نے سعودی ایئر کے دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا۔ 5 دن سے چکر لگا رہے ہیں، ٹکٹ نہیں مل رہا، مسافروں کا شکوہ۔ میٹرو بس میں کام کرنے والے 122 LWMC ملازمین کو نکال دیا گیا۔ ملازمین کا شاہین کمپلیکس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے، نوکریوں سے نکالنے پر سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سے نوٹس لے کر تنخواہیں دلانے اور بحال کروانے کا مطالبہ۔ بوگی روڈ پر ریلوے کی دکانوں کی نیلامی کے خلاف دکاندار سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے ڈی ایس آفس کے سامنے نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا دکانوں کی نیلامی کا عمل فوری روکنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں 99 سال کے لیز پر دکانیں لیں، اب خالی کروا کر باخر افراد کو دی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس۔ شہباز شریف کے وکلاء نے گرفتاری کی وجوہات بتانے کی استدعا کر دی۔ اعظم نذیر تارڑ بولے، وجوہات بتانے سے پاک بھارت تعلقات خراب ہونے کا خدشہ نہیں۔ شہباز شریف کو دوبارہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس سردار احمد نعیم کا استفسار۔ شہباز شریف نے بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ وصول کرنی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ادھر آشیانہ ریفرنس کی سماعت 24 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ نواز شریف کے کزن کی عبداللہ شوگر ملز کے آڈٹ کے خلاف درخواست۔ ہائی کورٹ نے ملز کا آڈٹ نوٹس معطل کرنے کی استدعا کر دی۔ کمشنر اپیلز کو درخواست گزار کو سن کر قانون کے مطابق فیصلے کا حکم۔ دوسری جانب حسیب شوگر ملز کو سیلز ٹیکس ریکوری کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر سماعت۔ حسیب وقاص ملز کے ٹیکس ریکوری نوٹسز معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ کمشنر اپیلز ان لینڈ ریونیو کو درخواست گزار کو سن کر فیصلے کا حکم۔ ایس ایچ او کی جانب سے پلاٹ کا تقاضا کرنے اور ہراساں کرنے کا معاملہ۔ ہائی کورٹ میں ایس ایچ او پنڈی بھٹیاں کے خلاف کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا قبضے میں ملوث پولیس افسران پر سخت اظہار برہمی۔ آئی جی پنجاب سے قبضے میں ملوث افسران کی رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری جانب آئی جی کے خلاف ایک اور توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ آئی جی انعام غنی کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا۔ آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ نارتھرن گیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ ہائی کورٹ کا عامر طفیل کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد وحید نے راجہ فہیم احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوسری جانب اکبری منڈی کی لکھوڈیر منتقلی کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت نے سیکرٹری زراعت کو درخواست پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سیشن جج ریٹائرڈ بہادر علی خان ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تعینات۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ بہادر علی خان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کی سربراہی میں کارروائی۔ شاد باغ ڈکیتی مزاحمت پر ملز مالک کو قتل کرنے والے 3 ملزم گرفتار۔ ملزمان میں وقاص خالد، حسن صابر اور حارث زبیر شامل۔ ملزمان نے چند روز قبل میاں نصیر احمد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ لیسکو میکلوڈ روڈ دفتر سے میٹر چوری کرنے والا گینگ گرفتار۔ کمپنی ملازمین نے میٹر چوری کرنے کے لیے گینگ بنا رکھا تھا۔
میکلوڈ روڈ دفتر سے 816 میٹرز چوری کر لیے گئے تھے۔ واردات میں ملوث M&T دفتر کا لائن مین اویس نذیر گرفتار۔ میٹر چوری میں استعمال ہونے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی پکڑا گیا۔ گینگ میٹر چوری کر کے مصری شاہ مارکیٹ میں فروخت کرتا تھا۔ لاہور بورڈ کل انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ لاہور بورڈ میں نتائج کا اعلان کل شام 5 بجے کیا جائے گا۔ چیئرمین لاہور بورڈ ریاض ہاشمی نتائج کا اعلان کریں گے۔ پارٹ 2 کے امتحان میں 2 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی۔ ڈی ایم جی آفیسر راشد لنگڑیال کو OSD بنا دیا گیا۔ راشد لنگڑیال راوی ریور اتھارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بورڈ کی منظوری کے بعد ڈی جی راوی ریور اتھارٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ سیکریٹری INC کہتے ہیں ڈی جی کی تعیناتی کے لیے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے استداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ آفس میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ عبدالعلیم خان، ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی بچوں کو قطرے پلائے۔ پنجاب میں 5 روزہ استداد پولیو مہم 25 سپتمبر تک جاری رہے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کا مشورہ۔ اچھی بات ہے، نواز شریف بغیر علاج کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا رد عمل، بولی نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو ملک واپس آئیں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جعلی نہیں، 10 بار اس کی وضاحت دے چکی ہوں۔ وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی زیر صدارت PHA کا اجلاس۔ مشیر وزیر اعلیٰ آصف محمود، سیکریٹری ہاؤسنگ ندیم محبوب سمیت افسران کی شرکت۔ PHA کو بل بورڈز ایڈورٹائزنگ بارے درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ محمود الرشید کی لاہور کو خوبصورت بنانے کے جامع پروگرام پر عمل درآمد کی ہدایت۔ اسمارٹ کورس کے تحت 36 اضلاع کو کتابیں فراہم کر دی گئی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اسمارٹ کورس کے لیے خصوصی نصاب تیار کیا ہے۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے CEOs اور DMOs کو کتابیں دیں۔ کہتے ہیں کم عرصے کو مد نظر رکھ کر نصاب متعارف کروایا گیا ہے۔ کتابیں ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آج 32ویں سالگرہ۔ سیاسی رہنماؤں، کارکنان، دوست احباب اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد۔ دوسری جانب جہانگیر بدر مرحوم کی رہائش گاہ پر سالگرہ کی تقریب۔ بلاول کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری کامیا منشی ہسپتال کا دورہ۔ تبریز مری کی پولیو ورکرز کو مہم کے دوران متحرک رہنے کی ہدایت۔ بولے والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ الزائمرز کے عالمی دن پر GC یونیورسٹی میں واک اور سیمینار۔ واک میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ VC GC یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی، ڈاکٹر سلمہ حسن سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی بھی شرکت۔ سروسز اسپتال میں منظم کرپٹ گروہ افواہیں پھیلا رہا ہے۔ انتظامیہ نے کرپٹ گروہ کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ سروسز اسپتال میں پروفیسرز اور MS کی پریس کانفرنس۔ بولے محکمہ اینٹی کرپشن کو کیسز بھی بھجوائے جا چکے ہیں۔ کرپٹ گروہ نے MS کے دفتر پر حملہ کیا۔ ادویات چوری، رشوت خوری، جعلی بھرتیاں کی گئیں۔ کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ لاہور چیمبر انتخابات۔ پیاف فاؤنڈر الائنس کی بادامی باغ میں انتخابی مہم۔ پیاف فاؤنڈر الائنس کے امیدواروں میں ناصر حمید خان شامل۔ امیدواروں میں شاہد نذیر، عمران بشیر، نعیم حنیف سمیت دیگر بھی شامل۔ انسداد کورونا کے تحت اسکول کھول گئے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کو الیکشن کی اجازت نہ مل سکی۔ شہر کی 30 کوآپریٹو ہاؤسنگ کے الیکشن التوا کا شکار۔ محکمہ داخلہ نے مراسلوں کے باوجود جواب نہ دیا۔ الیکشنز کی اجازت نہ ملنے سے سوسائٹیز کے معاملات متاثر۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بوسٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی نئی تحقیق۔ وائٹامن ڈی سے کورونا کا امکان 54% کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہال کہتے ہیں پوری دنیا کورونا ویکسین اور ادویات کی تلاش میں ہے جس میں وائٹامن ڈی کی مقدار سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ اور سٹی 42 پر خبر چلنے کے بعد جنرل اسپتال انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ PSL میچز ملتوی ہونے کے 6 ماہ 4 روز بعد عارضی اسپتال ختم کر دیا گیا۔ جنرل اسپتال انتظامیہ نے اسپورٹس بورڈ سے سامان ادویات اٹھا لی۔